بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فکس ویک کے جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ لیکچر نمبر 4 اور اوور آل لیکچر نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم مطالعہ پاکستان کا جو لانگ کویسچن ہے چیپٹر نمبر 2 کا، اور جو کہ پورے آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ چیپٹر کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کا جو مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کے ابتدائی مسائل اور مشکلات. اور اس میں ہم ایکسکیوز می یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے عوامل تھے یا سازشیں تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو ابتدائی طور پر ناکام کرنے کی کوشش کی گئی. اور ان میں سے کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ ابھی تک وہ حل طلب ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی نیا آپ یوں کہہ لیں کہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہی پرانے جو آپ یوں کہہ لیں کہ مسائل ہیں وہ انہی کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ جو تھا نہری پانی کا جو تنازع ہے، اس مسئلے کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ دریاؤں کا پانی یا نہری پانی کا ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو یا ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ مسائل پیدا کیے. تو آپ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ بر صغیر کی تقسیم سے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سے ایک نہری پانی کا تنازع بھی تھا، جس نے دوسرے تنازعات کے طرح بھارتی حکومت کے دشمنانہ معاندانہ طرز عمل کی بدولت جنم لیا. پاکستان کے صوبہ مغربی پنجاب، صوبہ سندھ اور ریاست بہاولپور کی پانی کی ضروریات جو تھی وہ انہی آپ یوں کہہ لیں کہ مشرقی پنجاب میں بنائے گئے جو بند تھے، ان سے نکالی گئی جو نہریں تھیں، ان سے جو ہے وہ ان کی پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی تھی. اور پنجاب کی تقسیم اس طرح کی گئی تھی کہ دریائے راوی پر جو مادھو پور ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس جو تھے وہ دونوں ہندوستان کے طرف چلے گئے تھے. مادھو پور سے اپر باری دوآب اور اس کی ذیلی شاخیں پانی حاصل کرتی تھیں، اور مغربی پنجاب کی سینٹرل باری دوآب کی نہریں اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں. فیروز پور ہیڈ ورکس نہر دیپال پور کا منبع تھی. نیز بہاولپور کو سراب کرنے والی ایسٹرن گرے نہر کا کنٹرول بھی یہیں تھا. تو تقسیم پنجاب کی تفصیلات طے کرنے والی ایک کمیٹی بھی، جس کی ذمہ داری مشترکہ املاک کی تقسیم کا کام تھا، اتفاق رائے سے یہ طے کیا تھا کہ دونوں صوبوں اور مختلف نہروں میں پانی کی منظور شدہ مقدار میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ثالثی ٹرائبونل کے چیئرمین سر پیٹرک سپینسر جو تھے، انہوں نے جب یہ تجویز پیش کی کہ پانی کے مسلسل بہم رسانی کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دیا جائے، تو دونوں ملکوں کے وکلاء نے اس مسئلے کو غیر متنازع قرار دیا تھا. تاہم مشرقی پنجاب کے وزیر اور افسر پاکستان پر مہلک ترین وار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور اس کا جو ہے وہ تفصیلات ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ منصوبے بنا رہے تھے، اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے منصوبوں کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. بہرحال نہری پانی کا مسئلہ جو تھا وہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسے ورثے میں جو ہے کشمیر کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مسائل تھے، یا ریاستوں کے الحاق کے علاوہ دیگر ریاستوں کے علاوہ، جن میں سے جو دریاؤں کا پانی تھا یا جسے نہری پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے وہ خاص طور پر لائق ذکر ہے. ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت سرحدوں کی اس انداز سے حد بندی کی گئی تھی کہ جو دریا پاکستان کی سرزمین میں بہتے ہیں ان کا اصل کنٹرول بھارت کے پاس تھا، جس کے نتیجے میں ان نہروں کے ہیڈ ورکس فیروز پور، جنہوں نے مغربی پاکستان کی اراضی کو سیراب کرنا تھا، بھارتی سرزمین میں رہ گئے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ مسئلہ اٹھایا، مگر انہیں بھارتی حکومت نے یقین دلایا کہ یہ کوئی تنازع نہیں ہے یا مسئلہ نہیں ہے، اور اس ضمن میں بھارت پاکستان کو کسی بھی مرحلے پر تنگ نہیں کرے گا. لیکن بعد کے حالات نے جو ہے وہ اس سب کو آپ یوں کہہ لیں کہ غلط ثابت کر دکھایا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں
کہ پاکستان جو ہے بھارتی حکومت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بجا طور پر ان دریاؤں کا پانی استعمال کر سکتا ہے جو اس کی سرزمین میں بہتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی یہ بات تسلیم کر لی اور اس لیے اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ باقی معاملات یا باقی مسائل اتنے زیادہ تھے تو اس طرف تو ابھی توجہ دینے کی باری ہی نہیں آئی تھی۔ لیکن وہ تو پورا پلان کر کے بیٹھے تھے کہ کس طریقے سے لمحہ بہ لمحہ، دن بہ دن، ڈے بائی ڈے کس طریقے سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ آبسٹیکلز یا مشکلات کھڑی کرنی ہیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف نعوذ باللہ چلا جائے، جو کہ ان کے یہ جتنے بھی آپ یوں کہنے کے پلان تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے ملیہ میٹ ہو گئے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جو ہے وہ اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی، مگر پاکستان کو اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب 1 اپریل 1948 کو بھارت نے یہ کہہ کر پانی کی فراہمی بند کر دی کہ پاکستان اس پانی پر کوئی حق نہیں رکھتا جو اس کی سرزمین پر بہتا ہے، اور یہ بھارت کی مرضی ہے کہ وہ اسے پانی کی فراہمی بند کر دے یا بحال کر دے۔ اور یہ سلسلہ آپ یوں دیکھ لیں کہ آج تک جاری ہے، یعنی کہ راوی، بیاس، ستلج، وہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ 3 مشرقی دریا تھے، اور پھر اسی طرح سے دریائے سندھ، جہلم اور چناب۔ تو یہ جا کے یہ مسئلہ 1960 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے، وہ جب ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے سندھ طاس منصوبے کی طرف، تو اس میں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک جو عالمی عدالت انصاف تھی اس نے فیصلہ دیا، اور پھر اس فیصلے پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ مونسون کا سیزن چل رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہی جو دریا ہیں راوی اور ستلج، بیاس تو اب کب کا سوکھ چکا ہے، لیکن اس میں بھی یہ جب یہ دن آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ چناب میں، راوی میں اور اس طرح جو پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور پاکستان میں جو تیار فصلیں ہوتی ہیں وہ آپ یوں کہنے کہ برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بہانہ کر کے کہ جی پانی بہت زیادہ ہو گیا یہ، تو یہ وہی آپ یوں کہنے کہ بون آف کنٹینشن ہے کہ جو ہیڈ ورکس تھے ان دریاؤں کے جو کہ پاکستان کو سیراب کرتے تھے، ان کے ہیڈ ورکس جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں چلے گئے، اور باقی جو نہریں تھیں یا ان کے جو بہاؤ تھا جب پاکستان کی طرف آیا، تو اب وہ جب چاہیں اس بات پہ وہ اس کو پانی کو روک سکتے ہیں اور پھر پانی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب 1 اپریل 1948 کو بھارت نے یہ کہہ کر پانی کی فراہمی بند کر دی کہ پاکستان پر اس پانی کا کوئی حق نہیں رکھتا، یا پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے جو اس کی سرزمین پر بہتا ہو، اور پھر جو ہے پانی کی وہ جب چاہے پانی کی فراہمی بند کر دے یا بحال کر دے، چونکہ پاکستان کا 80 لاکھ ایکڑ اراضی کا انحصار نہری پانی پر تھا، یعنی کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین اور بڑا نہری نظام ہے۔ تو اسی لیے اس نے بھارت کے ساتھ عبوری معاہدہ طے کر لیا۔ اسی سال کے آخر میں بھارت نے پھر نہری پانی بند کرنے کی دھمکی دی اور یہ مطالبہ کیا کہ عبوری معاہدہ ہی کو مستقل حیثیت دی جائے، مگر حکومت پاکستان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھارت نے اس اقدام پر پاکستان پر واضح کر دیا کہ عبوری معاہدہ مستقل شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی کہ اپنے طور پہ ہی اس نے اس کا اعلان کر دیا کہ عبوری معاہدہ جو ہے وہ مستقل معاہدے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، جو کہ سراسر غلط تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے اسی عبوری معاہدے کو جو ہے وہ مستقل معاہدہ قرار دے کر اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ پاکستان نے اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، UN میں، مگر بھارت نے پاکستان کو یہ تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی۔ دریں اثنا بھارت نے پاکستان کو نہری پانی سے محروم رکھنے کے لیے مختلف ڈیموں اور نہروں کی تعمیر شروع کر دی، جو آج تک بھی کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ UN کے وہ فیصلوں کی آپ یوں کہہ لیں کہ
اس کے برخلاف آج تک جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ 12 سال تک کٹائی میں پڑا رہا۔ 12 سال کے بعد پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اسی دوران 13 اکتوبر 1957 کو بھارت نے عالمی بینک کو مطلع کیا کہ وہ عالمی بینک کے زیر اہتمام پاکستان کے ساتھ نہری پانی کے تصفیے کی بات چیت میں مزید 3 ماہ تک جاری رکھنے کو تیار ہے۔ بھارت نے اپنی شرائط میں مزید کہا کہ وہ تصفیے کی بات چیت کے آخری میعاد 1962 سے آگے نہیں بڑھائے گا۔ 29 نومبر 1957 کو بھارت اور پاکستان کے نمائندوں کے مابین نئی دلی میں مذاکرات شروع ہوئے۔ بالآخر 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں پاکستان اور بھارت کے مابین نہری پانی کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی طرف سے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور بھارت کی جانب سے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے سندھ طاس معاہدے پہ، اور اس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا جن میں جیلم، دریائے جیلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ، حالانکہ دریائے سندھ پاکستانی علاقے ہی سے انٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جیلم، چناب اور سندھ جو ہے پاکستان کو، اور 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی بھارت کی تحویل میں دے دیے گئے، یعنی کہ ستلج، بیاس اور راوی کا پانی جو ہے وہ بھارت کے کنٹرول میں ہوگا، جبکہ جیلم، چناب اور سندھ جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے۔ اس پہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں، آپ دیکھیں کہ جیلم اور چناب پہ بھی انہوں نے اپنے مختلف جو ہے وہ پاور آپ یوں کہہ لیں کہ پلانٹس وغیرہ یا دیگر ان کا رخ موڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب دیکھنا ہوگا موجودہ حکومتوں کو کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں نہری پانی کے مسئلے کو۔ تو آج تک بھی یہ مکمل طور پر جو ہے وہ حل نہیں ہوا، گو کہ وقتی طور پر 1960 میں سندھ طاس معاہدے کی روح سے جو ہے وہ مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بھارت اور مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے استعمال میں دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی گاہے بگاہے بھارت جو ہے وہ مغربی دریاؤں کے پانی کو بھی اپنے استعمال میں لانے کے منصوبے بناتا رہتا ہے، اور ان پہ مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیمز یا اور پاور پلانٹس وغیرہ لگانے کے بارے میں کوئی نہ کوئی اقدام کرتا لیتا ہے۔ علاوہ ازیں معاہدے میں کہا گیا تھا کہ عبوری مدت 1970 میں ختم ہو گئی۔ بھارت پاکستان کو مقررہ مقدار میں پانی فراہم کرنے کا پابند ہے، چنانچہ ان 3 مشرقی دریاؤں سے پیدا ہونے والی پانی کی کمی متبادل تعمیرات سے پوری کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا جسے سندھ طاس منصوبے کا نام دیا گیا، اور یہ جب ہم وہ موضوع آئے گا سندھ طاس معاہدے کا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مسائل تھے، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو کمیشن بنا تھا اس میں جو سر پیٹرک اسپینس تھے اور پاکستان کی طرف سے جو آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ جو لوگ شامل ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے وہ یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک وزیر تھے مشرقی پنجاب کے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر مہلک ترین وار کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے، اور وہ یہی وار تھا جو ثالثی کمیشن بنا تھا 1948 کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ یوں کہہ لیں کہ نہروں کا جو پانی بند کیا گیا یا دریاؤں کا جو پانی بند کیا گیا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں خشک سالی اور قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ بعض علاقے جہاں زمین کے نیچے کھاری پانی ہے، پینے کے پانی سے بھی محروم ہو گئے تھے، یعنی کہ پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ وبائی امراض کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا، جبکہ بھارت کا دعویٰ تھا کہ ان دریاؤں اور نہروں پر پاکستان کا کوئی حق نہیں جو بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ منصفانہ حصہ داری کا اصول ایک مشترکہ طاس والے دریا کی ملکوں کے حقوق کے تعین میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے، اور اس اصول میں یہ قاعدہ بھی شامل ہے کہ بالائی حصے والا ملک کسی ایسے اقدام کا مجاز نہیں جو زیریں حصے کے موجودہ نظام آبپاشی میں خلل اندازی کرے، یعنی کہ اوپر کے حصے سے جہاں سے کہ پانی
آ رہا ہوتا ہے، وہ جس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ٹیریٹری میں اس پانی کو جو ہے وہ روک لے یا اس کا رخ موڑ دے یا اس کو ڈیم بنا کے اس کو جو ہے وہ اپنی تابع کر لے. تو یہ ایک بین الاقوامی اصول ہے، لیکن بھارت کا کیا کیجیے کہ وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے. بہرحال جی، یہ جتنے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے اس میں یہ جتنے بھی اقدامات تھے یہ انتہائی پریشان کن تھے. اور اس وقت پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد خان، سردار شوکت یاد خان اور ممتاز محمد دولتانہ وغیرہ نے جو گفت و شنید کی تھی پاکستانی وفد کی حیثیت سے، اس کا جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس کو پھر بین الاقوامی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پھر نہرو نے اس کو مسترد کیا. بالآخر پاکستانی وفد نے جب وہ ماؤنٹ بیٹن سے عدل و انصاف اور انسانی جذبات ہمدردی کے اصولوں کی بنا پر اپیل کی تو اس نے نہرو سے گفت و شنید کر کے 4 مئی 1948 کو پاکستانی وفد سے ایک مشترکہ اعلان پر دستخط کروا کر پانی کی سپلائی عارضی طور پر بحال کر دی تھی. وہی جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ عارضی بحال کر دی 1948 میں، لیکن پھر 10 سال تک جب یہ آپ یوں کہہ لیں کہ تنازع زیادہ شدت اختیار کر گیا تو پھر بالآخر پاکستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے انٹرونشن سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو حل کرایا. عدالتی وہ جو عالمی عدالت انصاف ہے، اور پھر اس کو حل کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک آج دن تک ہندوستان کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ وہ دریا جن کا پانی استعمال کرنے کا حق پاکستان کو دیا گیا ہے اس پہ بھی وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی کام کر ڈالتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جس سے آج دن تک جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکے. یعنی کہ بہتر ہونا تو درکنار، ان میں ذرا اتنی کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ پیش رفت نہ ہو سکی کہ ان مسائل کو جو کہ دونوں ممالک کے درمیان جان بوجھ کر پیدا کیے گئے تھے آج سے 72 سال پہلے، ٹھیک ہے، ان کو بیٹھ کر ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کو حل نہ کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 جنگیں جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو چکی ہیں. اور اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ ان جنگوں کے جو وجوہات ہیں وہ وہی مسائل ہیں ابتدائی پاکستان کے، جیسا کہ آگے جا کے ہم ذکر کریں گے. مزید ریاستوں کا جو الحاق کا مسئلہ ہے اور وہ ریاستیں جو کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھیں ان کو کس طریقے سے ڈرا دھمکا کے یا کس طریقے سے دھونس دھاندلی سے مکر و فریب سے ان کو جو ہے وہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنے پہ مجبور کیا گیا. اور آج 72 سال گزرنے کے باوجود انہی ریاستوں میں اتنا ظلم اور جبر ہونے کے باوجود انہی ریاستوں میں انہی جگہوں پہ جہاں پر زبردستی مسلمانوں کو دبایا گیا تھا دوبارہ سے آزادی کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں. اور انشاءاللہ انڈیا ٹوٹنے کے قریب ہے. اور وہ مسلم ریاستیں جو کہ شروع دن سے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں انشاءاللہ آزادی کی طرف بڑھ رہی ہیں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اگلا ہمارا موضوع ہی یہ ہوگا کہ ریاستوں کا الحاق کس طریقے سے ہوا اور کس طریقے سے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی سبوتاج کی کوششوں کے نتیجے میں آج وہ ریاستیں جو ہے وہ کس سٹیٹ میں ہیں، کس حالت میں ہیں اور انڈیا کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہیں. انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے نیکسٹ اپنے 6 ویک کے لیکچر میں. تو بچوں پلیز دھیان سے سنیے گا، کتابیں پڑھیے گا، خاص طور پر مطالعہ کی کتاب پڑھیے گا، اور اس میں پھر آپ کوئی کویسچن اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہ جیسے آپ سے پہلے کہا ہوا ہے کہ آخری 10 منٹ میں آپ ضرور آنسر کویسچن کیا کریں. تو اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے، آپ میسیجز کے ذریعے سے یا وائس میسیجز کے ذریعے سے ضرور رابطہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.